بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہوگا افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے اقسام، یعنی کلی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس اعتبار سے کلی کے کتنے اور کون کون سے اقسام ہیں۔ تو افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے 6 اقسام ہیں۔ وجہ حصر سمجھنے سے پہلے آپ ایک تمہیدی مقدمہ سمجھ لیں کہ واجب، ممتنع اور ممکن، ان 3 کو مفہومات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ واجب اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہو، ضروری اور نہ ہونا یہ محال ہو، جیسا کہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خدا تعالیٰ کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ دوسرا مفہوم ہے ممتنع۔ ممتنع اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا عدم ضروری اور وجود محال ہو، یعنی نہ ہونا ضروری اور ہونا محال ہو، جس طرح کہ شریک باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شریک، تو شریک باری تعالیٰ کا عدم ضروری ہے یعنی نہ ہونا ضروری ہے اور اس کا ہونا یہ محال ہے۔ تیسرا مفہوم ہے ممکن۔ ممکن اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں، یعنی نہ وجود ضروری ہو اور نہ عدم ضروری ہو، ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں، جس طرح کہ یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات ممکن ہے، اس کا نہ وجود ہے، اس کا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، کیونکہ اگر وجود ضروری ہوتا تو پھر یہ کائنات پہلے معدوم نہ ہوتی، اور اگر عدم ضروری ہوتا تو کائنات اب موجود نہ ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کائنات اس کا نہ وجود ضروری ہے اور نہ اس کا عدم ضروری ہے۔ یہ جو واجب، ممتنع اور ممکن ہے، ان کو مفہومات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان مفہومات ثلاثہ کو آج کے سبق کے اندر داخل ہوگا، اس لیے ابتدائی تمہیدی مقدمے کے طور پر اس کا سمجھ لینا یہ ضروری ہے۔ اب آئیے وجہ حصر کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے جو 6 اقسام ہیں ان کی وجہ حصر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کلی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا۔ ممتنع کا مطلب یہ کہ ان کا عدم ضروری ہے، وجود ہو ہی نہیں سکتا، یا ان کا پایا جانا خارج میں یہ ممکن ہے، یعنی وہ پائے بھی جا سکتے ہیں اور نہیں بھی پائے جا سکتے، وجود عدم دونوں ان کا برابر ہے۔ اگر افراد کلی کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو تو یہ کلی کا پہلا قسم، اور اگر افراد کلی کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ کلی کے افراد خارج میں پائے بھی جاتے ہیں یا کہ نہیں پائے جاتے۔ اگر افراد کلی کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہو لیکن پائے نہ جاتے ہوں تو یہ کلی کا دوسرا قسم، اور اگر افراد ممکن بھی ہوں اور وہ پائے بھی جاتے ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یہ خارج میں ایک فرد پایا جاتا ہے یا متعدد ہے، یا متعدد یعنی کہ ایک سے زائد۔ اگر ایک فرد پایا جاتا ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ اس فرد کے علاوہ دوسرے فرد کا پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن ہے۔ اگر دوسرے فرد کا پایا جانا ممتنع ہو تو یہ کلی کا تیسرا قسم، اور اگر دوسرے فرد کا پایا جانا ممتنع نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو یہ کلی کا چوتھا قسم۔ اور اگر کلی کے خارج میں افراد متعدد پائے جاتے ہوں تو اس کی بھی پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ متعدد افراد متناہی ہوں گے، یعنی ان کی لمٹ ہوگی، ابتدا بھی ہوگی اور انتہا بھی ہوگی، یا وہ غیر متناہی ہوں گے یعنی کہ ان لمیٹڈ ہوں گے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اگر افراد کلی متناہی ہوں،
محدود ہوں، ابتدا اور انتہا دو حدوں کے درمیان آتے ہوں تو یہ کلی کا پانچواں قسم ہے۔ اور اگر کلی کے افراد جو خارج میں پائے جاتے ہیں وہ غیر متناہی ہوں، یعنی ان کی کوئی انتہا نہ ہو، تو یہ کلی کا چھٹا قسم۔ تو یہ تھی وجہ اثر افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ اب آئیے ہم ان کی تعریفات اور مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے یہ کلی کے 6 اقسام ہیں، لیکن ان اقسام کا کوئی خاص نام نہیں ہے، بس اسی طرح ان اقسام کو سمجھا جائے گا۔ تو نمبر 1، وہ کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، یعنی خارج میں کوئی فرد بھی نہیں پایا جاتا بلکہ ان افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع اور محال ہے، جس طرح کہ شریک باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے شریک کا خارج میں پایا جانا۔ نمبر 2، وہ کلی کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن پائے نہ جائیں، پائے جا سکتے ہیں لیکن پائے نہیں جاتے، تو یہ کلی کا دوسرا قسم ہے، جس طرح کہ عنقا کا یہ ایک وہمی قسم کا جانور ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ تحت ثری کے ساتھ لگ رہے ہیں، اس کا ایک پر یہ مشرق میں ہے اور ایک پر یہ مغرب میں، ایسا دیو ہیکل یہ جانور یا پرندہ، اس کا پایا جانا ممکن تو ہے لیکن پایا نہیں جاتا۔ تیسرا قسم ہے کلی کا وہ کلی جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے اور دوسروں کا پایا جانا ممتنع ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ واجب الوجود۔ واجب الوجود یہ بھی کلی ہے، اس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جاتا ہے اور وہ ہے ذات واجب الوجود یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا خارج میں صرف ایک فرد ہے اور دوسرے فرد کا پایا جانا یہ ممتنع ہے، ایسا فرد کہ جس کے اوپر واجب الوجود سچا آئے، یعنی کہ اس کا وجود واجب ہو اور عدم اس کا محال ہو، ایسا خارج کے اندر دوسرا فرد نہیں پایا جاتا بلکہ اس کا پایا جانا ممتنع اور محال ہے۔ چوتھا قسم ہے کلی کا وہ کلی جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے لیکن دوسرے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع نہ ہو بلکہ ممکن ہو، پائے جا سکتے ہوں لیکن پایا صرف ایک فرد جاتا ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ سورج یہ بھی کلی ہے، اس کا خارج میں صرف ایک فرد ہے، دوسرے افراد پائے جا سکتے ہیں لیکن وہ پائے نہیں جاتے۔ پانچواں قسم ہے کلی کا ایسی کلی کہ جس کے خارج میں متعدد افراد پائے جاتے ہیں لیکن وہ متناہی ہیں، جس طرح کہ مثلا کواکب سبع سیارہ، یعنی 7 سیارے جو ہیں، متقدمین کے ہاں 7 سیارے تھے اور دور حاضر کے سائنسدانوں نے مزید کچھ سیارے بھی دریافت کیے ہیں، جس طرح کہ پلوٹو ہے، نیپچون ہے وغیرہ۔ تو یہ جو سیارے ہیں یہ متعدد ہیں اور یہ متناہی ہیں، یعنی یہ گنتی اور شمار کے اندر آتے ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں یا 10 ہیں، تو یہ محدود اور متناہی ہیں۔ تو یہ کلی کا پانچواں قسم ہے۔ چھٹا قسم ہے ایسی کلی کہ جس کے خارج میں متعدد افراد پائے جاتے ہیں اور وہ غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس طرح کہ معلومات الہیہ۔ اللہ کے علم کا تعلق جن چیزوں کے ساتھ ہے ان کو معلومات کہا جاتا ہے، معلومات الہیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں وہ غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے اقسام۔ عزیز طلبہ، آپ آج کے سبق سے سمجھے ہوں گے کہ کلی کی کلیت کی مدار اس پر نہیں ہے کہ کلی کے خارج کے اندر افراد پائے جاتے ہوں، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کلی کا خارج میں کوئی فرد بھی نہیں پایا جاتا بلکہ اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے، یہ بھی کلی ہوتی ہے، یا خارج میں صرف ایک فرد پایا جاتا ہے۔ تو کلی کی کلیت کی مدار خارج میں افراد کے پائے جانے پر نہیں ہے بلکہ کلی کی کلیت کی مدار کلی کی تعریف پر ہے، یعنی ایسا مفہوم جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، بس یہ تعریف جس کے اوپر سچی آئے گی ہم اس کو کلی کہیں گے۔ آگے عام ہے اس کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں
یا نہیں پائے جاتے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی اقسام اور ان کی مثالوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ایک تمرین دی جاتی ہے، آج کے سبق کے اندر آپ اس تمرین کو حل کریں کہ یہ مثال کلی کی کس قسم کی ہے۔ یہ تمرین یہ ہے، نمبر 1، ڈائناسور، یہ کلی کا کون سا قسم ہے؟ چاند۔ مقدورات الہیہ، یعنی جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ہے، ان کو مقدورات الہیہ کہا جاتا ہے۔ معلومات انسانیہ، یعنی انسان کی معلومات۔ مریخ، یہ ایک سیارے کا نام ہے۔ انسان۔ تو ان مثالوں کے اندر آپ غور کریں کہ یہ ساری کی ساری جو مثالیں ہیں یہ کلی کی ہیں۔ آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ کلی کی کس قسم کی مثال ہے، ان مثالوں کا کلی کی کس قسم کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔